السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ دوستو، عمران خان کے اسلام آباد کے مرکزی ڈی چوک تک پہنچنے سے پہلے 14-15 گھنٹے تک پاکستان کے مختلف شہروں میں، خاص طور پہ پشاور، اٹک، راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور اور کراچی، مختلف جگہیں میدان جنگ بنی رہیں۔ یہاں پہ لوگوں کی کوشش تھی کہ مخصوص جگہوں پہ، خاص طور پہ لاہور، پشاور اور راولپنڈی، کہ یہ لوگ پہنچیں، ڈی چوک پہنچیں، یہاں پہ کیمپ لگائیں اور انتظار کریں عمران خان کا، جنہوں نے سب کو کہا ہوا تھا کہ آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے۔ دن بھر سڑکوں پہ شیلنگ ہوتی رہی، لاٹھی برستی رہی۔ لاہور میں خاص طور پہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ جو ہوا، ان کی گاڑی کے شیشے توڑے گئے، گاڑی کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے، اور سادہ کپڑوں میں ملبوس نامعلوم پولیس تھی بھی یا نہیں۔ اس کے علاوہ زبیر نیازی، یعنی ایک پی ٹی آئی کے رہنما، ان کے گھر سے خطرناک اسلحے کی برآمدگی کا دعویٰ کیا گیا، اور دن بھر مریم صفدر، مریم اورنگزیب، طلال چودھری، خرم دستگیر اور بہت سارے رہنما تھے، عطا تارڑ، دن بھر پریس کانفرنسوں کے ذریعے وہ عمران خان پر لعن طعن کرتے رہے، ان کو فتنہ اور فساد قرار دیتے رہے، اور انہوں نے مسلسل ان کے مارچ کو ایک فلاپ شو قرار دیا۔ اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو مناظر اسکرین پہ، کہ اس میں بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ جہاں جہاں انہیں موقع مل رہا تھا، پشاور میں، لاہور میں، ان کا رخ اسلام آباد کے ڈی چوک کی طرف تھا۔ راستے میں ان کو بے شمار رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، اور بڑے اندوناک قسم کے مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے۔ بہت ہی اعصاب شکن صورتحال تھی، جب بے دردی سے عام لوگوں پہ ڈنڈے برسائے جا رہے تھے، بے دردی سے لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑے جا رہے تھے۔ ایسے لگتا ہے کہ ان کو باقاعدہ حکم دیا گیا تھا کہ کوئی بھی پی ٹی آئی کا کارکن یا ان کا رہنما نظر آئے، ان کی گاڑی کو نقصان پہنچائے بغیر آپ نے نہیں چھوڑنا۔ حماد اظہر صاحب، زرتاج گل وزیر صاحبہ، مالکہ بخاری اور بے شمار دوسرے کارکن اور رہنما زخمی بھی ہوئے، شیلنگ سے بھی، آنسو گیس کی شیلنگ سے متاثر ہوئے۔ اور اس کے باوجود جب سپریم کورٹ نے شام حکومت سے تمام گرفتار شدہ وکلاء اور مظاہرین کو رہا کرنے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ہی حکومت اور پی ٹی آئی کو مذاکرات کا کہا تاکہ جلسے کی جگہ کا تعین کیا جا سکے، اس کے بعد رکاوٹیں کچھ حکومت نے ہٹائیں، کچھ مظاہرین نے زبردستی، کیونکہ ان کے ساتھ کنٹینرز کو ہٹانے والی مشینری بھی موو کر رہی تھی۔ تو اس کے بعد آہستہ 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 لوگ نمودار ہونا شروع ہوئے اسلام آباد میں بھی، اور جو پھر مناظر اسلام آباد کے ڈی چوک میں دیکھنے میں آئے، اس کو کچھ بیان کیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، عمان میں رہتے ہیں، بیرسٹر ہیں، یعنی پیشہ ور وکیل ہیں، اور انہوں نے عمان واپس جانے کی بجائے عمران خان کے جلسے میں شرکت یا ان کا انتظار کرنے کو ترجیح دی۔ تو تقریباً رات کے 2:30 بجے کے قریب، 2:45 کے قریب، انہوں نے اپنے یہ تاثرات بھیجے۔ حسن اسلم شاد صاحب ڈی چوک سے، یہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کس جذبے کا اظہار کر رہے ہیں اس موقع کے لیے، جس موقع کے لیے وہ یہاں پہ موجود ہیں، یعنی عمران خان کی آمد کے منتظر ہیں تاکہ ان کی تقریر سن سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت ڈی چوک کے قریب کھڑا ہوں، اور مجھے تقریباً یہاں پہ آئے ہوئے اب 4 گھنٹے ہو گئے ہیں، اور میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں اپنی زندگی میں ایسے مناظر دیکھوں گا۔ آج مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کشمیری ہوں، مقبوضہ جموں کشمیر میں، اور آج میں پاکستانی نہیں ہوں، کیونکہ یہاں پہ جس قسم کی فورس یوز کی گئی ہے لوگوں کے خلاف، اپنی ہی عوام کے خلاف، وہ میں نے آج تک کبھی نہیں سوچا تھا۔
यहाँ पे लोग जो है वो आ रहे हैं اور مزید لوگ یہاں پہ آئیں گے کیونکہ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب اس ملک کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اب اس ملک کو صحیح کریں گے۔ عمران خان کے اسلام آباد پہنچنے کے بعد اب حکومت کے لیے ایک بہت بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ ایک طرف حکومت نے ریڈ زون کی حفاظت کے لیے، جس میں وزیر اعظم ہاؤس، پاکستان ٹیلی ویژن کی بلڈنگ، دوسری سرکاری عمارات، پارلیمنٹ ہاؤس، اس کی حفاظت پہ اب فوج کو مامور کیا گیا ہے۔ رات کے 2 بجے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت، یعنی ایک ایسا آخری ترپ کا پتہ تھا جو حکومت نے کھیل دیا۔ اس کے بعد اب حکومت کیا کرے گی معلوم نہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک تنگ گلی میں پھنستی چلی جا رہی ہے۔ ایک طرف عمران خان کا مطالبہ کہ اسمبلیوں کو تحلیل کریں اور آئندہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان جلد از جلد کریں، اور یہ ان کا یک نکاتی ایجنڈا ہے جس پہ وہ مذاکرات کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف حکومت کی مالی مشکلات حل ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ 3-4 روزہ مذاکرات ختم ہو گئے بلا کسی نتیجے کے۔ اس کے اختتام پہ جاری ہونے والے اعلانیے میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کو کچھ شرائط قبول کرنی ہوں گی $1 ارب کی اگلی قسط حاصل کرنے کے لیے، اور بنیادی شرط یہ ہے کہ تیل یعنی پیٹرول کی مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں فوری اضافہ ہے۔ اور IMF کے وفد نے یہ کہا کہ ان قیمتوں میں اضافے کے بغیر نہ تو $1 ارب کی اگلی قسط جاری کی جائے گی، بلکہ جو حکومت کی خواہش تھی، درخواست تھی کہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی جس کے تحت یہ قرضہ دیا جا رہا ہے، اس کا دورانیہ بھی مزید 1 سال بڑھا دیا جائے، تو یہ دونوں باتیں اب مشروط ہو گئی ہیں تیل اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس حکومت کے لیے کہ کیا یہ حکومت اب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرے گی IMF کی خواہش کے مطابق، اور اگر کر دیا اس نے اضافہ تو ظاہر ہے اس سے مہنگائی کا ایک نیا طوفان اٹھے گا اور براہ راست گالی نواز شریف، شہباز شریف اور ان کے ساتھیوں کو پڑے گی۔ اور اگر قیمتوں میں اضافہ نہیں کرتے، یعنی سبسڈیز ختم نہیں کرتے تیل اور بجلی کے اوپر اس وقت جو موجود ہیں، IMF قرض نہیں دے گا تو اس کی وجہ سے غالباً متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب بھی قرضہ نہیں دیں گے۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ تاخیر ہو جائے اگر مکمل انکار نہ کریں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی معیشت میں ایک دن کاؤنٹ کرتا ہے، کئی ارب روپے کا اثر پڑ جاتا ہے اگر ایک دن آپ کو فنڈنگ نہ ملے اور اس کی وجہ سے بے اطمینانی ہو، بے یقینی ہو۔ فائنینشیل مارکیٹس جو ہیں وہ پھر اعتماد اگر کھو دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا اس اقتصادی استحکام، مالی استحکام کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر IMF قرضہ نہیں دیتا، اس کے نتیجے میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر وہ بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، مزید قرضہ نہیں دیتے ہیں، اور اپنے ان کے جو موجود یہاں پہ رقوم ہے کوئی $7 ارب کے برابر وہ بھی واپس مانگ لیتے ہیں، تو پھر کیا ہم دیوالیہ پن کی طرف چلے جائیں گے؟ کیا ہماری حیثیت سری لنکا جیسی ہو جائے گی؟ اللہ کرے کہ نہ ہو، لیکن لگتا ہے کہ پاکستان کے موجودہ نظام پہ IMF، اس کے جو قریبی دوست ممالک ہیں مشرق وسطیٰ میں، وہ تو چلے ایک طرف، اب چین بھی پاکستان پہ اعتماد نہیں کر رہا۔ چین اس لیے اعتماد نہیں کر رہا کہ ان کے بھی خیال میں موجودہ نظام امریکہ نواز ہے، یا امریکہ کی خوشنودی سے، کم از کم یہ تاثر ضرور ہے کہ موجودہ نظام امریکہ کی خوشنودی کی وجہ سے وجود میں آیا ہے، تو وہ ایک ایسی حکومت کو کیوں پیسے دیں، کیوں بیل آؤٹ کریں جس کا معلوم نہیں، جس کا فیصلہ کوئی نہیں کر پاتا ہے، جس کا فیصلہ شاید لندن میں ہو رہا ہے، جس کا فیصلہ شاید کراچی میں ہوتا ہے، لیکن اختیار وزیر اعظم کا نہیں ہے۔ تو چین کا بھی یہی مخمصہ ہے، IMF کا اور دوسرے ممالک کا بھی، کہ پاکستان کا موجودہ نظام کی کریڈیبلٹی عملاً ختم ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی ہیں قرضوں کے حصول کے لیے، اور اگر قرضے نہیں ملیں گے تو یہ ملک آہستہ آہستہ دیوالیہ پن کی طرف جائے گا، عدم اطمینان کا شکار رہے گا۔ اور اگر اس کے ساتھ ہی 2-4 دن
عمران خان کا مارچ یا دھرنا بھی طوالت اختیار کر گیا تو اقتصادی حالات اور خراب ہو جائیں گے۔ اس تمام تر صورتحال میں ایک دلچسپ بات 25 تاریخ کو یعنی بدھ کے روز سارا دن پیپلز پارٹی کے اکثر رہنماؤں نے خاموشی اختیار کی رکھی ہے، اور بڑی یہ بھی ایک معنی خیز صورتحال ہے کہ وہ کولیشن پارٹنر ہیں، انہیں مخلوط حکومت کا حصہ ہیں، لیکن ان کی طرف سے بہت کم سوائے خورشید شاہ صاحب کے، جنہوں نے کہا کہ اگر وہ عمران خان کہیں ڈی چوک سے دور جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ غور کیا جا سکتا ہے، لیکن عمران خان کا اصرار تھا سپریم کورٹ کی ہدایت کے باوجود کہ وہ اگر آئیں گے تو ڈی چوک آئیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ڈی چوک وہی ثابت ہوگا جو ترکی کا تقسیم اسکوائر تھا یا مصر کا تحریر اسکوائر تھا، اور یہ دونوں اسکوائر یعنی تقسیم اسکوائر ترکی میں اور تحریر اسکوائر مصر میں تبدیلی کی نشانی ہے، انقلاب کی نشانی ہے۔ تو کیا اسلام آباد کا ڈی چوک بھی تحریر اور تقسیم اسکوائر میں تبدیل ہونے جا رہا ہے؟ اس کا فیصلہ آئندہ گھنٹوں میں یا دنوں میں میرا خیال ہے ہمارے سامنے آ جائے گا۔